جن کا ہمیں انتظار تھا، عالی جناب ذاکر اہل بیت مجتبی علی خان صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ ابتدائی تقریر کے لیے وہ تشریف لائیں، اور آپ سے بھی نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ بآواز بلند ایک صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول العربی المکی المدنی الہاشمی، ان اللہ بإذنہ اصطفیٰ الغیرہ ارتضیٰ، الرسول المقتصد المحمود الحامد، رحمة للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم یجدک یتیما فآوہ، صلوات بجبر محمد وآل محمد۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ مجھے پرویز انکل کا حکم ہوا کہ اس جشن میں اس پرمسرت موقع پر مجھے تقریر کرنی ہوگی، حالانکہ میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں اور اسٹیج کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن ان کا حکم بھی ماننا تھا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور کیونکہ مجھے 14 منٹ ہی دیے گئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو انہی 14 منٹوں میں مکمل کر لوں۔ ایک صلوات بھیجتے چلے پر محمد و آل محمد پر۔ خدا کریم اپنی مقدس کتاب میں سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6 میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ علم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ عجیب الفاظ ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نظر تو یہی آتا ہے کہ جس شخصیت نے رسول خدا کو پناہ دی وہ کوئی اور نہیں، وہ شخصیت جناب ابو طالب کی تھی، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اب اگر ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی عقیدے کو ماننے والے، کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کر لیں کہ کیا اللہ نے کبھی کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل بتایا ہے، تو جواب تو ایک ہی ملتا ہے، بے شک نہیں، اللہ نے آج تک کبھی کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل تو نہیں کہا۔ یہ تو رسول خدا کی شان تھی کہ ان کے لئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے میرے حبیب، یہ جو کنکریاں آپ کے ہاتھ سے نکلیں وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ تو اب یہ کہہ لینے دیجئے کہ اس کے ایمان پر اب کون ہی شک کرے، اس کے ایمان پر اب کون ہی سوال اٹھائے، جس کے ایمان کی گواہی خود خدا اپنے کلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے دے رہا ہو کہ اے میرے رسول ہم نے آپ کو پناہ دی۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو عمل جناب ابو طالب نے انجام دیا وہ انہوں نے نہیں، وہ اللہ نے انجام دیا ہے۔ یہ شان ابو طالب ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اور شاعر نے بھی کیا خوب اپنے انداز میں کہا ہے کہ کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں، کہ کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں۔ محسن بانی اسلام اگر کافر ہے، محسن بانی اسلام اگر کافر ہے،
پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ صلاح بھیجو پر محمد و آل محمد پر۔ واہ واہ۔ عزیزو، خداوند عالم سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ یہ اے ایمان لانے والو، اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے رہے ہوں، یعنی کہ وہ کافر ہوں، انہیں اپنا دوست نہ بنانا۔ اور جس کسی نے بھی انہیں اپنا دوست بنائے رکھا یہ جانتے ہوئے کہ وہ کافر ہیں، کہ وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اب یہی سے ملت مسلمہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ جب ہم جیسے عام مخلوقوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ اپنے باپ اور بھائی کو دوست نہ بنانا اگر وہ کافر ہوں، اور جس کسی نے بھی انہیں اپنا دوست بنائے رکھا یہ جانتے ہوئے کہ وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے رہے ہوں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو اب اس بات کا جواب وہ لوگ دیں جو جناب ابو طالب کے ایمان پر آج بھی شک کر رہے ہیں کہ پیغمبر عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمسنی کے عالم سے لے کر اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت کے بعد بھی کس کو اپنا ناصر بنایا، کس کو اپنا دوست بنایا، کس کے گھر میں رہتے تھے، ارے کس کو اپنا والد کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عزیزو، جناب ابو طالب اتنی معتبر شخصیت ہیں کہ جن کے مکہ چھوڑنے پر، جن کی رحلت پر اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اخرج متناصروں کا، اے میرے حبیب مکہ چھوڑ دیجئے، مکہ اب رہنے کے لائق نہ رہا، آپ کا ناصر اس دنیا سے چلا گیا، آپ فوراً مکہ چھوڑ دیجئے۔ اے عزیزو، لوگ آج بھی جناب ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں، محسن بانی اسلام کے ایمان پر آج بھی شک کرتے ہیں۔ حالت نماز میں، مصلی عبادت پہ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا، ہر عقیدے کو ماننے والا، ہر مسلمان جب بھی یہ دعا پڑھتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، مطلب کیا ہوا؟ اے پروردگار، ان دونوں پر اشارہ والدین کی طرف ہے، پالنے والوں کی طرف ہے، اے پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحمت فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا، پیدا کیا نہیں، انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا۔ تو دیکھیں لفظ رب بھی دو بار آ گیا، ایک بار اللہ کے لئے لفظ رب استعمال ہو رہا ہے، دوسری بار پالنے والوں کے لئے، والدین کے لئے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب بھلے ہی لفظ ایک ہے، معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اور شے ہے، والدین پالنے والے اور شے ہیں، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ جو پالے وہ جسے پال رہا ہے اس کے لیے رب کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب یہ کہہ لینے دیجئے کہ جس نے کسی طالب علم کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی عالم کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی تبع تابعی کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی تابعی کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی مرجع کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی مفسر کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی محدث کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی عالم کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی صحابی کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی نبی کو پالا وہ اس کے لیے رب، جس نے کسی رسول کو پالا وہ اس کے لیے رب۔ تو اب اس شخصیت کا کیا مرتبہ ہوگا جس نے یاسین کو پالا، جس نے مزمل کو پالا، جس نے مدثر کو پالا، جس نے خلق اول کو پالا، جس نے نور اول کو پالا، جس نے صاحب معراج کو پالا، جس نے اللہ کے حبیب کو پالا، جس نے اللہ کے رسول کو پالا، جس نے اللہ کی سب سے عظیم مخلوق کو پالا۔ تو ایک کہہ لینے دیجئے کہ جسے محمد مصطفیٰ
بچپنے میں اپنا رب کہیں، یا یوں کہوں کہ جسے اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اپنی ہر نماز میں رب کی حیثیت سے یاد کرے، اس شخصیت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات بھیجتے چلے پر محمد و آل محمد۔ اے عزیزو، اللہ قرآن میں سورہ دہر میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دیے۔ اور یہی نہیں، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ اب واقعہ سب کے ذہنوں میں ضرور موجود ہے کہ وہ یتیم و مسکین اور اسیر کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے تھے جو ان شکلوں میں در سیدہ پر آتے رہتے تھے، اس بات سے بحث نہیں، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ جو کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی اسیر کو کھانا کھلائے تو پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دیے، اور اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ اب پیغمبر کی حدیث آنکھوں کے سامنے آتی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے گناہ اس کے معاف ہو گئے، اور جس کسی نے کسی یتیم کی کفالت کری وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ اب ایک عام یتیم کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دیے، اور اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ ایک عام یتیم کی کفالت کرنے کا یہ ثواب کہ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اب اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا، اس شخصیت کا کیا مرتبہ ہوگا جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کی کفالت کی ہو۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب نعرہ حیدری لگ ہی رہا ہے، مولا علی کا ذکر ہو ہی رہا ہے، تو میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں کچھ لوگ، سبھی نہیں، ناسبی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے تو کیا ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے، اب بچہ ہے کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوگا ہی۔ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے، ان کا مقدر تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے، علی کا مقدر۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، علی کا مقدر۔ 3 دن تک اللہ کی مہمان رہیں، علی کا مقدر۔ آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، علی کا مقدر۔ سب سے پہلی زیارت رسول خدا کے چہرے کی کری، علی کا مقدر۔ فرمایا یا رسول خدا حکم کیجئے، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، علی کا مقدر۔ آغوش رسالت میں امیر المومنین نے سورہ مومنون کی تلاوت کری، علی کا مقدر۔ 11 برس کے سن میں دعوت ذوالعشیرہ میں شرکت کری، علی کا مقدر۔ رسول خدا کی نصرت کرنے کا وعدہ کرا، علی کا مقدر۔ بدر کے فاتح بنے، علی کا مقدر۔ احد کے مالک بنے، علی کا مقدر۔ خیبر میں علم ملا، علی کا مقدر۔ مرحب و انتر کو زیر کرا، علی کا مقدر۔ ستارہ دروازے پہ اترا، علی کا مقدر۔ بطول کے شوہر بنے، علی کا مقدر۔ حسنین کے بابا بنے، علی کا مقدر۔ جنت کے مالک بنے، علی کا مقدر۔ ساقی کوثر بنے، علی کا مقدر۔ جبرائیل کے استاد بنے، علی کا مقدر۔ انگوٹھی زکات میں دے دی، علی کا مقدر۔ جبرائیل نے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کا مقدر۔ سلمان و قمبر کے مولا بنے، علی کا مقدر۔ میسم و ابوذر کے آقا بنے، علی کا مقدر۔ عین اللہ بنے، علی کا مقدر۔ لسان اللہ بنے، علی کا مقدر۔ جم اللہ بنے، علی کا مقدر۔ نفس اللہ بنے، علی کا مقدر۔ اسد اللہ بنے، علی کا مقدر۔ ید اللہ بنے، علی کا مقدر۔ عین اللہ بنے، علی کا مقدر۔ ایسا لگتا ہے کہ مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و اے عزیزو،
میں یہ عرض کرتا چلوں کیونکہ جشن ابو طالب ہے، جناب ابو طالب کا ذکر ہو ہی رہا ہے اور میرے استاد بھی یہاں موجود ہیں، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک بار مکے میں ایک بار مکے میں رسول خدا گم ہو گئے اور جناب ابو طالب بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر تھی کہ جتنے بھی کافر و مشرک مکے کے سردار تھے ان سبھی نے آپس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جہاں پر بھی محمد اکیلے مل جائیں ان مکے کے جتنے بھی مشرک و کافر سردار تھے ان سبھی نے آپس میں جب یہ فیصلہ کر لیا کہ جہاں پر بھی محمد اکیلے مل جائیں تو انہیں فوراً قتل کر دینا، جہاں پہ بھی محمد مل جائیں انہیں قتل کر دینا۔ اب جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو آواز دی، کہا اپنی تلواریں لے کر آؤ اور انہیں اپنی آستینوں میں چھپا لو۔ پھر اپنے غلاموں کو آواز دی، کہا کہ اپنے نیمچے لے کر آؤ، چھوٹی تلواریں، کہا انہیں بھی اپنی آستینوں میں چھپا لو۔ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں، اگر مجھے محمد مل جائے اور میں محمد کے ساتھ واپس آؤں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حکم کا انتظار کرنا، اور اگر میں بنا محمد کے آؤں تو یہ سمجھ لینا کہ محمد قتل کرے جا چکے ہیں، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی تلواریں نکالنا اور ان مشرک سرداروں کے سینے میں تلواروں کو پیوست کر دینا۔ اب جملہ کس کا؟ ابو طالب کا۔ کہا کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے۔ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آئی نا کہ مشرک اور ہے، ابو طالب اور ہے۔ اب جناب ابو طالب چلے ہیں، ساتھ میں 2 افراد بھی موجود ہیں، اب ان 2 افراد کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں، لے کر چلے ہیں ان 2 افراد کو، جگہ جگہ ڈھونڈتے جا رہے ہیں، پیغمبر کہیں نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ نظر آتا ہے کہ ایک پہاڑ پر نبی عظیم نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب میں ایک سوال کروں کہ گم تو دونوں ہوئے تھے نا، لیکن جناب ابو طالب مولا علی کی تلاش میں نہیں گئے ہیں، رسول خدا کی تلاش میں گئے ہیں۔ یہ حفاظت رسالت جس کا وعدہ جناب ابو طالب نے اپنے بابا جناب عبد المطلب سے کیا تھا کہ میں محمد کا خیال، اپنے اس بھتیجے کا خیال اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ کروں گا۔ اے عزیزو، جہاں جیسے ہی پیغمبر کی نماز تمام ہوئی ہے، جناب ابو طالب فوراً آگے بڑھے، پیغمبر کا ہاتھ تھاما، فرمایا اے میرے بھتیجے محمد، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اگر آج آپ نہ ملتے تو میں کیا کرتا؟ فرمایا اے چچا جان نہیں معلوم۔ فرمایا کہ میں روح زمین کے، مکے کے نہیں، روح زمین کے ایک ایک مشرک کو چن چن کے واصل جہنم کر دیتا۔ اتنے میں رسول خدا کا ہاتھ تھاما ہے، مکے کی 4 دیواری میں واپس آئے ہیں۔ جب ان مشرک سرداروں نے جناب ابو طالب کے چہرے پہ جلال دیکھا، کہا کہ اے سردار بنی ہاشم، یہ تمہارے چہرے پہ جلال کیسا؟ یہ کہنا تھا کہ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو، اپنے غلاموں کو اشارہ کرا، سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی۔ یہ کہہ کر جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اے مشرکو، یہ ہے میرا بھتیجا محمد، میں اس کی تلاش میں گیا تھا، اگر آج یہ نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی۔ اب یہ کہہ کر جناب ابو طالب نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر یہ تھا، علم تعلموا انا وجدنا محمد نبیا کموسیٰ ذالکا فی القطبی، کہ اے مشرکو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، جس کا ذکر ہم نے پرانی مقدس کتابوں میں پڑھا ہے، یعنی تورات میں بھی پڑھا، زبور میں بھی پڑھا، انجیل میں بھی پڑھا۔ تو اب یہ کہہ لینے دیجئے کہ جملہ کس کا؟ ابو طالب کا۔
بعد میں قرآن میں سورہ مزمل میں آیت نمبر 15 بنی کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ محمد موسیٰ جیسا نبی۔ تو اب یہ کہہ لینے دیجئے، کیونکہ اب دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو اب یہ مان لیا جائے کہ جیسے رسول خدا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے ویسے ہی ان کا چچا جناب ابو طالب پڑھا کرتے تھے، یا یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ جناب ابو طالب کی بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں وہی بات دہرائی ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد کہ میں ہوں ابو طالب، میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو نبوت جسے میری گودی میں پلی ہے، گھر میں ہوا ہے میرے پیغمبر آخری ہے، بیٹے کی ولادت میرے کعبے میں ہوئی ہے، جو بالکہ جنت ہے باہوں میں مجھ کو ملی ہے، گھری میں ہے امامت گھری میں ہے نبوت، جو ملکہ جنت ہے باہوں میں مجھ کو ملی ہے، کیا ہے میرا ایمان اب جاؤ خدا سے پوچھو، کیا ہے میرا ایمان اب جاؤ خدا سے پوچھو، بچپن میں نبوت میرے ہی سینے پہ پلی ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اے عزیزو، اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں 33ویں آیت ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے چن لیا کسے؟ آدم کو، نوح کو، جناب ابراہیم اور ان کی آل کو، اور جناب عمران اور ان کی آل کو۔ اچھا، جناب آدم کو ہم جانتے ہیں، جناب نوح کو بھی ہم پہچانتے ہیں، جناب ابراہیم کی شخصیت سے بھی ہم واقف ہیں، یا آخر عمران نامی کون شخص ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے؟ تو دیکھیے، تاریخ اسلام میں 3 مشہور عمران نامی شخصیتیں گزری ہیں۔ پہلے ہے جناب موسیٰ کے والد جناب عمران، دوسرے ہیں جناب عیسیٰ کے نانا، ان کا نام بھی تھا عمران، یعنی بی بی مریم کے والد، اور تیسرے ہیں میرے آقا مولا علی علیہ السلام کے والد جناب ابو طالب۔ اب نام عمران تھا، کنیت ابو طالب تھی۔ اب یہ تو دشمن کی چال تھی کہ اس نے عمران نام پہ پردے ڈال دیے، کنیت کو مشہور کر دیا، تاکہ جب بھی سورہ آل عمران کی تلاوت کری جائے تو یہ پتہ نہ چل سکے کہ آخر یہ عمران نامی کون شخص ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں پہ جناب موسیٰ کے والد یعنی جناب عمران سے مراد ہے، تو دیکھیں ان کی نسل تو جناب موسیٰ پہ ہی ختم ہو گئی، جناب موسیٰ کی بھی صرف ایک بیٹی، اس کے بھی آگے کوئی نسل نہیں، تو ان عمران کی آل جناب موسیٰ پہ ختم ہو گئی۔ اگر ہم کہیں کہ جناب عیسیٰ کے نانا سے مراد ہے، تو جناب عیسیٰ کے نانا کی صرف ایک بیٹی بی بی مریم، بی بی مریم کے صرف ایک بیٹے جناب عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ نے تو آج تک شادی نہیں کری، تو ان کی بھی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اب بچتے ہیں جناب ابو طالب، اب یہ اسی عمران کی نسل ہے جسے اللہ نے قیامت تک کے لئے ہماری ہدایت کے لئے باقی رکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اے عزیزو، مصلی عبادت پہ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا ہر مسلمان جب بھی درود بھیجتا ہے تو یہی تو پڑھتا ہے نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ اے پروردگار میں درود بھیجتا ہوں محمد پہ اور محمد کی آل پہ، اسی طرح جیسے اے پروردگار تو نے درود بھیجی ہے ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ۔ یعنی ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے ہر مسلمان نے، ہر عقیدے کو ماننے والے نے اس بات کا مصلی عبادت پہ اقرار کر لیا کہ محمد پہ بھی درود ہے، محمد کی آل پہ بھی درود
ہے، ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے۔ تو وہ موقع تو آیا نا کہ جب پیغمبر کا عقد ہونا تھا، جناب ابو طالب نے خطبہ دینا شروع کرا ہے، شروعات یہی کہہ کے کری کہ الحمدللہ الذی جعل من ذریت ابراہیم، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اور عزیزو، رسول خدا کی بھی حدیث ہے کہ ہر بچے کی پیدائش ایمان پر ہوتی ہے، ہر بچے کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے، اس کو پالنے والے، اس کو بڑا کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب یہیں سے ملت مسلمہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ جب پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ ہر بچے کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے، ہر بچے کی پیدائش ایمان پر ہوتی ہے، اس کو پالنے والے، اس کو بڑا کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، تو اب دو بچے ابو سفیان نے پالے، دو بچے ابو طالب نے پالے، جو دو بچے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ لعنت اللہ بن گیا، دوسرا یزید لعنت اللہ بن گیا۔ جو دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک محمد رسول اللہ بنا، دوسرا علی ولی اللہ بنا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اے عزیزو، مولا علی کا ذکر ہے، اور ذکر ابو طالب ذکر علی ہے، اور ذکر علی بھی ذکر ابو طالب ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال یا علی مرتن واحدہ، کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ کہے گا یا علی، فثوابہ کا ثواب، اس کا ثواب کتنا ہے؟ امام فرماتے ہیں الستہ عشرہ الف قرات قرآن للذی یختمنہ، کہ اگر میں صادق امام اس قرآن کو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ ختم کروں تو اس کا اکٹھا ثواب ایک طرف، یا علی کہنا ایک طرف، ارے وہ اکٹھا ثواب میرے جد علی مرتضیٰ کے عاشق کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ صلوات بھیجتے چلے بر محمد و آل محمد کا۔ اور اے عزیزو، آپ سبھی کو ولادت محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، آپ سبھی کی دلی حاجت رواں ہو۔ اور دیکھیے، پھل جو ہوتا ہے وہ پیڑ کا پتا دیتا ہے، اولاد پھل کی طرح ہے۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب کا شجرہ جناب ابو طالب ہی سے ملے گا، چاہے ہم نبی کی اولاد کہیں یا علی کی اولاد کہیں، ان سب کے جد اولا جناب ابو طالب ہی ہیں۔ اور پچھلے سال کے طرز پر اس سال بھی میں اپنی بات کو اسی بند کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ حیدر ہو، حسنین ہو یا سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ صادق ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی یا نقی مسجد دعا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو، یا مہدی آخر حجابوں میں چھپے ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ صلوات بھیجتے چلے بر محمد و آل محمد۔